سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 46 اور سورہ زخرف کا رکو نمبر 5 اور یہ 25ویں پارے کا 11واں رکو ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام تو پوری قوم کے لیے نبی بن کر آئے تھے، لیکن ذکر صرف فرعون کا اور اس کے سرداروں کا ہے، صرف جو لیڈروں کا ذکر ہے، اس لیے کہ پوری قوم ان کے پیچھے تھی۔ تو ان کی طرف جو پیغام آیا در حقیقت پوری قوم کی طرف تھا۔ اگر یہ مان لیتے ہیں تو پوری قوم مان لے گی، اور پوری قوم نے جو تسلیم نہیں کیا ان کی وجہ سے تو سب گناہگار ہوئے، لیکن سب گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ فرعون اور اس کے درباریوں پر بھی ہے۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں وہ لے کر آئے، اذا ہم منہا یضحکون، جبھی وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ قرآن مجید فرقان حمید بار بار اس مضمون کو ذکر کرتا ہے کہ انبیاء نے حق باتیں کہیں تو ان کا مذاق لوگوں نے اڑایا۔ گویا کہ قرآن ہمیں بار بار تسلی دے رہا ہے کہ اگر تم دین پر چلتے ہو، اس کی وجہ سے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے یا اچھی بات کہنے کی وجہ سے اگر کوئی تمہارا مذاق اڑاتا ہے، ایسا شخص جو دین سے دور ہے، تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ تم انبیاء کے طریقے پہ چل رہے ہو، کہ انہوں نے دین کی خاطر ہر قسم کی تکلیف برداشت کی۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نے فرعونیوں کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں، اور ہر نئی نشانی پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی۔ ایک معجزہ دکھایا، پھر اس سے بڑا معجزہ دکھایا، پھر اس سے بڑا معجزہ دکھایا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑ لیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع لائیں۔ فرعونیوں پر جو عذاب آیا اس کی دو قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ عذاب تھا، وہ تکلیف تھی کہ جو انہیں جھنجھوڑنے کے لیے تھی، اس میں قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، اس طرح کے عذابات۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے توبہ نہ کی تو ایک ایسا عذاب آیا کہ اس نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اسی طرح ہم پر بھی جو مصیبتیں آتی ہیں، جو وقتی مصیبتیں ہوتی ہیں، ٹینشن، پریشانیاں، تو یہ سب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بندہ اگر اس کے باوجود بھی توبہ نہ کرے تو پھر کبھی کبھی اللہ کا ایسا غضب نازل ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے، وہ تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اس حال میں جاتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی موت عطا فرمائے کہ جب ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ہم وہ کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں کہ رب العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ وقالوا، اور وہ بولے، یا ایھا الساحر،
یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو دعا کر اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے۔ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، لیکن انداز دیکھیں، انہوں نے اے اللہ کے نبی نہیں کہا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کہا یا ایھا الساحر، اے جادوگر، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ 7 دن کے لیے عذاب آتا، 7 دن کے لیے طوفان، پھر وہ ٹل جاتا، اور 1 مہینے تک وہ ٹلا رہتا، پھر 7 دن کے لیے دوسرا عذاب، مثلا خون کا عذاب تو 7 دن تک ہر چیز خون بن جاتی، پھر 1 مہینے تک کوئی عذاب نہ آیا، پھر 7 دن کے لیے مینڈک کا عذاب کہ ہر چیز میں ہر جگہ پر مینڈک گھس جاتے۔ اس طرح مختلف ان پر عذابات آئے، ہر دفعہ وہ یہ کہتے کہ اب یہ ٹل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، بے شک جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو اس وقت وہ عہد کو توڑ دیتے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو وہ ایمان لے کر نہ آتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، قَالَ يَا قَوْمِ، اور بولا اے میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں ہیں، تجری من تحتی، جو میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی فرعون نے غرور کیا اپنی حکومت پر اور کہنے لگا دیکھو مجھے مصر کی حکومت ہے اور مصر کا میں بادشاہ ہوں، نہریں میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے گویا کہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، مہین کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے ذلیل، مہین کا ترجمہ کیا ہے؟ ذلیل۔ تو اس بیوقوف نے، نادان نے گستاخی کی اور کہنے لگا میں بہتر ہوں یا یہ مہین بہتر ہے؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہین کہا، نعوذ باللہ من ذالک، یا میں بہتر ہوں اس سے کہ وہ مہین ہے؟ مہین کا ترجمہ آپ کو پیش کر دیا گیا۔ ولا یکاد یبین، اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح مجھے گفتگو کرنے آتی ہے۔ اتنا غرور و تکبر، اللہ رب العالمین اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ یہ غرور و تکبر جو مال پر ہو، عہدوں پر ہو، منصب پر ہو، اور جو حکومت پر ہو، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے کہ موت سے پہلے اترتا نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس نشے میں تباہ ہو گئے۔ تو حضرت ہارون رشید ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، اور فرعون کی بیوقوفی پر انہیں بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ تو پوری اسلامی مملکت کے بادشاہ تھے، اور وہ لاکھوں مربع میل کی سلطنت تھی، اور مصر اس وقت ہارون رشید کی حکومت کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا۔ یوں سمجھیے کہ
اس وقت جو 61 اسلامی ممالک ہیں، 61، ان میں سے اکثر اسلامی ممالک حضرت ہارون رشید کی حکومت میں شامل تھے، اور مصر ایک چھوٹا سا صوبہ تھا۔ تو آپ نے پڑھتے ہوئے سوچا اور کہا بڑا ہی بے شرم تھا فرعون کہ اتنے چھوٹے سے مصر کی حکومت پر اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اتنا غرور، اتنا تکبر، آپ کو بڑا جلال آیا۔ تو آپ نے یہ کیا کہ آپ کے غلاموں میں جو سب سے نکما غلام تھا، کسی کام کا نہیں تھا، اسے آپ نے مصر کی حکومت دے دی۔ فرمایا کہ یہ مصر جس پر یہ حکومت پر فخر کرتا تھا، غرور کرتا تھا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو آپ نے اپنا سب سے جو بالکل کمتر غلام تھا اس کو مصر کا گورنر بنا دیا کہ مصر کی حکومت پر غرور کرنے والی کون سی بات ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی ہر خزانے کا مالک ہے، وہ اپنے نبی اور رسول کو جو دینا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے، نبیوں نے، رسولوں نے کبھی دنیا کی دولت کو پسند نہیں کیا۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یہ اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے آتے تو تمہیں نظر کیسے آتے؟ اور اگر فرشتے انسان کی شکل میں نظر آتے تو تم کہتے کہ یہ انسان ہے۔ تو اس نے یہ ساری باتیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کہیں۔ فاستخف قومہ، تو اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا۔ فاطاعوہ، تو اس کی قوم اسی کے کہنے پر چلی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے وہ کام کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یعنی یہ برے کام کرتے رہے، ان برے کاموں کی وجہ سے ہمارا غضب ان پر نازل ہوا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فأغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے انہیں پچھلی داستان بنا دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ یعنی یہ اب قصے کہانیاں بن گئے، ان کا وجود مٹا دیا گیا، اور بعد والوں کے لیے عبرت ہے کہ جب وہ یہ واقعات سنیں تو عبرت حاصل کریں۔